أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود ناظرین سامعین حامین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں صدائے اسلام پروگرام، اور یہ پروگرام امریکی جماعت احمدیہ امریکہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ خاک سر کا نام آپ جانتے ہیں، شراز احمد ہے، اور میرے ساتھ آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے مکرم محترم مربی سلسلہ مطیع اللہ جویہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مربی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراز صاحب جزاک اللہ۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے کچھ وقت دیا ہے، اور اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ ناظرین سامعین کریم، جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام چل رہا ہے پیشگوئیوں کے سلسلے میں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میں اپنی گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال ریکارڈ کر کے یا ٹائپ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ میں تمام اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے آپ اپنا سوال بھیجیں۔ اگر آپ یہاں پر کوئی برے الفاظ یا برے کلمات لکھنے کی یا بھیجنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا صرف سوال کریں، اور ہم صرف سوال کے جوابات دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر نہ ہمارا یہاں پر کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی ہم یہاں پر کوئی جو ہے وہ بیٹھ کر مناظرے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو ہماری بات بری لگی تو آپ اس کے متعلق اپنی قرآن کی آیت یا حدیث کے ذریعے اپنی بات واضح کرنے کے لیے آپ میسج کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے صرف لڑائی کرنی ہے تو اس کے لیے ہم اپنی معذرت کرتے ہیں۔ مہربانی کر کے آپ اس طرح کی فضول باتیں ہماری اس میسج پر مت لکھیے گا۔ میں آپ کو روک تو نہیں سکتا، لیکن گزارش کر سکتا ہوں۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیشگوئیوں کا دوسرا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا پچھلے پروگرام میں، اور اس میں پیشگوئیوں کے اصول بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی جو پیشگوئی ہمارے سامنے آتی ہے وہ صلح حدیبیہ کے واقعے سے متعلق ہے۔ میں مربی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس صلح حدیبیہ کے متعلق جو واقعات ہوئے، جو پیشگوئیاں تھیں، اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے رکھیں۔ جزاک اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ شراز صاحب، اس سے پہلے کہ ہم موضوع گفتگو جو کہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے پیشگوئی کا تعلق ہے اس کا اظہار کریں، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ ضمنی طور پہ پیشگوئیوں کے اصولوں کے متعلق ایک نوٹ بیان کر دیا جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ پچھلے ویک کی جو پروگرام ہے اس میں یہ موضوع جو ہے زیر بحث لایا گیا ہے، لیکن مناسب یہی ہوگا کہ اس ہفتے کی جو گفتگو ہے اس کا آغاز بھی ایک اعادے کے رنگ میں ہو جائے، اور خواہ وہ ایک اجمالی رنگ رکھتا ہو، لیکن میرے خیال سے یہ سامعین کے لیے فائدہ مند بات ہوگی کہ ہم پیشگوئیوں کے اصول کو ضمناً بحث میں لا کر اس کے متعلق بات کریں۔ تو جہاں تک پیشگوئیوں کا تعلق ہے، ہم گزشتہ کئی پروگرامز میں حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بیان فرمودہ پیشگوئیاں، اور پیشگوئی وہ ہوتی ہے جس میں قبل از وقت ایک دائی جو ہے وہ اس کے متعلق آگاہ کرے لوگوں کو اشتہارات کے ذریعے سے، مختلف میڈیم کے ذریعے سے، اور اگر وہ اس طرح ہو تو یہ ایک غیر معمولی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم رکھنے والا ہے، اور وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے متعلق علم بخشتا ہے۔ اب جو اس کا دوسرا پہلو ہے پیشگوئیوں کا، وہ یہ ہے کہ پیشگوئیوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، اور یہ دو اقسام ایک ہے جو کہ وعدے پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کو الہام کے ذریعے اور یا وحی کے ذریعے یا کشف کے ذریعے آگاہ فرماتا ہے کہ آئندہ یہ ہوگا، اور یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے اس مدعی کے ساتھ، یا بعض دفعہ بعض اقوام یا اشخاص کے ساتھ وہ وعدہ جو ہے وہ اس کا تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو ہے قسم کی پیشگوئی وہ وعید کے رنگ میں ہوتی ہے۔ وعید کا لفظ خاص طور پر ایسی پیشگوئیوں کے متعلق ہے جن میں سزا کا پہلو پایا جائے۔
جو پہلی جو پیش گوئی ہے جو کہ وعدے کا رنگ رکھتی ہے، وہ اگر تو اس میں کوئی شرط موجود نہ ہو تو وہ پیش گوئی ہو بہو لفظاً پوری ہوتی ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن اگر اسی وعدے والی پیش گوئی میں کوئی شرط موجود ہو تو وہ جو شرط ہے جب تک وہ پوری نہ ہو اس وقت تک وہ وعدہ جو ہے ظاہری بات ہے کہ وہ مشروط ہوتا ہے، اس لیے وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا. ہاں اگر اسی طرح جو ہے اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ سے ارض مقدسہ کنعان کے متعلق وعدہ فرمایا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کیونکہ اس قوم نے یہ شرط پوری نہیں کی اور انہوں نے اپنا حصہ اس میں ادا نہیں کیا، اس لیے وہ پیشگوئی بظاہر پوری نہیں ہوئی، گو آئندہ وقت میں پوری ہو گئی. تو اسی حوالے سے یہ ایک وعدے کی جو ہے. اس کے علاوہ وعید جو ہے جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کے بعض اوقات سزا یا عذاب جو مقدر ہوتا ہے اس کی اگر پیش گوئی کی جائے تو وہ ہمیشہ مشروط ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اگر جو قوم یا جو شخص ہے اگر وہ توبہ کر لے اور تو اس کے نتیجے میں وہ پیش گوئی جو ہے وہ ٹل جاتی ہے. تو اس کا متعدد پہ مفسرین نے جواب دیا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے. میں اس کی تفصیل میں اس طرح جاتا نہیں ہوں، لیکن ضمناً میں نے کہا یہ عرض کر دوں اس سے پہلے کہ ہم جو صلح حدیبیہ کے متعلق جو ایک پیش گوئی کہہ لیں یا ایک قبل از وقت خبر جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی تھی بذریعہ رویا، وہ کون سا رنگ رکھتی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس خبر کو کس رنگ میں لیا، کس پہلو میں لیا اور ان کا رد عمل کیا تھا. آج کا جو بحث ہے وہ اس حوالے سے ہوگی. تو اس ضمن میں سب سے پہلی جو بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سعودی عرب جو آج کل کا علاقہ ہے جو بحر عرب کے یعنی کہ جو عرب کا جو پیننسلا ہے اس میں مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ بڑے ہوئے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام رسالت سے نوازا اور پھر آپ کی شدید مخالفت کی گئی اور اس کے نتیجے میں آخر کار تقریباً 10-12 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جو آپ کو نہایت عزیز تھا چھوڑ کر ایک اور شہر جو کہ شمال کی جانب تھا جو کہ یثرب کہلاتا تھا اس طرف ہجرت کرنی پڑی اپنی جان کو بچاتے ہوئے. اور کس طرح تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مکہ مدینہ میں جا کر یثرب شہر جو بعد میں مدینہ کے نام سے موسوم ہوا، وہاں پر جا کر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کے اصحاب چین کی نیند سو سکے. یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رات کو اسلحہ تلواریں جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھ کر سویا کرتے تھے کیونکہ ہمیں علم نہیں تھا کہ کسی وقت خبر آ جائے کہ ہمارے اوپر حملہ ہو چکا ہے مکہ والوں کی طرف. تو خبریں آ رہی تھی بار بار، مکہ والوں نے اس کے متعلق ایک باقاعدہ خط بھی لکھا جو سربراہان یا سرداران یثرب تھے کہ آپ نے ہمارے ایک شخص کو پناہ دی ہوئی ہے اور اس کو اگر آپ نے اپنی پناہ سے فراغت نہ کی اس کی تو اس کا نتیجہ سوائے جنگ کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو یہ پھر سلسلہ چلتا رہا. پھر پہلا سال، دوسرے سال میں جنگ بدر ہوئی، پھر تیسرے سال میں جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی اور یہ مسلسل ایک دفاعی جنگیں تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنی پڑی مجبوراً کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ سے ہمیں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک رویا دکھایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کی حالت میں کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ. اور اس کے بعد آپ خواب میں ہی دیکھتے ہیں کہ آپ صحابہ اور جو شارکین ہیں انہوں نے اپنے سر منڈوائے اور اس کے بعد قربانیاں کی اور پھر احرام کھولے. تو یہ ایک منظر تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ رویا دکھایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی منشاء الہی سمجھا کہ اس سے اشارہ یہی ہے کہ ہم اس سال جا کر مکہ میں طواف کر سکیں گے اور عمرہ بجا لائیں گے جو کہ ایک چھوٹے حج کی ایک صورت ہے. تو
اس میں پھر 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے. آپ احرام کی حالت میں بغیر کسی جنگی ساز و سامان کے، تلواریں بھی نیلام میں ڈلی ہوئی تھیں، آپ تشریف لے گئے بغرض طواف کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی ہے کہ یقیناً ہم طواف کریں گے. تو اس کے بعد تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مدینہ مکہ سے چند میل فاصلے پر ہی شمال کی جانب ایک جگہ ہے حدیبیہ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو روک دیا گیا. اور اس دوران پھر چند دنوں کے فاصلے میں کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کفار اور مکہ کے جو سردار تھے ان کے درمیان ایک نیگوشیشن کہہ لیں یا ایک گفتگو جاری ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک امن کا معاہدہ جو ہے وہ عمل میں آیا اور اس کی صورت اختیار کی. یہ جو معاہدہ تھا اس کے متعلق بھی جب انسان تاریخ پڑھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو پسند کرتے ہوئے امن کے لیے اپنی ہر قسم کا جو انٹرسٹ تھی، فائدہ تھا، اس کو خیر آباد کہا اور اس بات پر آمادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے کہ بے شک اس میں مسلمانوں کی بظاہر رسوائی نظر آتی تھی، لیکن کیونکہ امن کی ضمانت اس معاہدے میں پائی جاتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری شکلیں یا وہ ساری جو شرائط تھیں معاہدے میں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، آپ نے وہ قبول فرمائی. اور یہ ہرگز پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے یا صحابہ کا ان کے بارے میں کیا رد عمل ہوگا یا اس کا آخر نتیجہ کیا ہوگا. صرف یہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں معاہدہ جو ہے اس میں امن کی ضمانت ہے یا نہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شرائط میں سے کچھ شرطیں یہ تھیں، مثلا کہ اس سال مسلمان طواف نہیں کریں گے اور مکے میں داخل نہیں ہوں گے. دوسری شرط یعنی کہ جو باقاعدہ تقریباً 300 میل کا سفر کر کے ایک گروہ آیا ہوا ہے اور وہیں پہ روک کر آپ ذرا سوچیں کہ وہاں سے ان کو واپس جانا پڑتا ہے تو وہ ان کا کیا رد عمل ہوگا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی. تو اس کے بعد پھر دوسری شرط یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو اگر کوئی شخص مکہ میں مسلمان ہوتا ہے اور کیونکہ مسلمانوں پر نہایت قسم کے مظالم ڈائے جاتے تھے، تو اگر وہ ہجرت کر کے مدینہ آتا ہے تو مدینہ سے مسلمان اس بات پر مجبور ہوں گے کہ وہ اس شخص کو واپس مکہ والوں کے حوالے کر دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی تسلیم فرمائی اس بات کو بھی، اور اس کے اوپر بھی آپ آمادہ ہو گئے. پھر شرط یہ تھی کہ اگر مدینے میں سے کوئی شخص مرتد ہو کر مکے آتا ہے تو مکے والے اس بات پر مجبور نہیں ہوں گے کہ وہ اس کو واپس مدینہ میں والوں کو واپس کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرمایا. اور یہ بظاہر نہایت ایک تکلیف دہ بات تھی اور مسلمانوں کے بظاہر خلاف ایک بات جا رہی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ تمام شرائط بالآخر در حقیقت مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوئیں اور چند سالوں کے اندر جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فتح بخشی کہ آپ کے ساتھ تمام تقریباً عرب جو تھے وہ شامل ہو گئے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو ایک موقع مل گیا کہ امن کے ساتھ وہ تبلیغ کر سکتے تھے اور بغیر کسی قسم کے دفاعی جنگ کی پریشانی کے یا اپنے جو ذرائع تھے وہ جنگوں کی طرف استعمال کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو موقع ملا کہ آپ امن کے ساتھ تبلیغ کر سکیں. آپ کے صحابہ مختلف قبائل کی طرف گئے اور وہاں پہ، اور یہ باقاعدہ چیز درج ہے، آپ اس کو جو ابن اسحاق کی تاریخ ہے یا باقی تاریخیں تاریخی کتب ہیں ان میں اس کی آپ جو ہے تصدیق کر سکتے ہیں کہ بین ہی اسی طرح کے اس معاہدے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی قسم کی فتح عطا فرمائی. لیکن جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بہت دردناک حالت یہ ہوئی کہ جو شخص سہیل بن عمر، اگر میری یاد صحیح کام کر رہی ہے تو سہیل بن عمر تھے جن کے جو معاہدے کے لیے آئے ہوئے تھے. جب یہ معاہدہ تشکیل پا رہا تھا تو سہیل کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے چکے تھے اور انہوں نے سنا تھا کہ مسلمان نزدیک آ چکے ہیں مکہ کے، تو مکہ سے
اپنے مظالم کو، اور باقاعدہ لکھا ہے کہ وہ اپنی کڑیوں میں یعنی کہ زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے، تو وہ وہاں پر آن پہنچے. اور اس وقت سہیل نے کہا کہ کیونکہ یہ معاہدے میں ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے تھے، معاہدہ مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن کیونکہ سہیل نے کہا کہ کیونکہ یہ ایک شرط لکھی جا چکی ہے، اس لیے میرے بیٹے کو جو مسلمان ہو چکا ہے اور یہاں پر پناہ کے لیے ہے، اس کو واپس کر دیا جائے. نمبر 1، ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا، کسی طور پر یہ آن کے اوپر ضروری نہیں تھا کہ اس معاہدے کو واجب کی پورا کرنے کے لیے اس کو واپس کریں، اور نہ ہی وہ شخص مکہ مدینہ میں پہنچا تھا. بہرحال وسلم نے دوبارہ اسی وجہ سے کہ اس امن کی اگر ترجیح ہوتی ہے تو وہ اس کو واپس کر دیا جائے. لیکن اس وقت جو صحابہ تھے ان کا رد عمل ذرا مختلف تھا، اور ان کا رد عمل ایک ظاہری بات کے اوپر تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہماری اس بات میں بے عزتی ہے کہ ہم اتنی دور آئے اور یہاں سے ہم نہیں جا سکے. خیر صاحب یہاں پر میں اپنے سامعین کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں. اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال لکھ کر یا ریکارڈ کر بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر آپ جو ہے وہ گالیاں یا اس قسم کی کوئی الفاظ استعمال کریں گے تو آپ کو بلاک کر دیا جائے گا. یہ میں بات پہلے نہیں عرض کرتا تھا، لیکن اب کیونکہ بہت زیادہ یہ رواج ہو چکا ہے، کیونکہ ویسے تو یہ پروگرام ہم امریکہ کے اردو بولنے والے، ہندی بولنے والے ہمارے ساتھیوں کے لیے، احباب کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر پاکستان اور انڈیا سے بھی بہت سارے احباب جو ہیں ان تک کی بات پہنچ چکی ہے کہ ہمارا ایک اردو چینل چل رہا ہے امریکہ سے، تو وہ بھی اس فون نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر جو بھی اپنا سوال کرنا چاہیں، کامنٹ کرنا چاہیں، وہ اس نمبر پر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تمیز سے باہر جانے کی کوشش کریں گے تو ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بلاک کر دیں، کیونکہ ہم یہاں پہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. جی مربی صاحب. جی جزاک اللہ. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ معاہدہ جو صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے، اس میں جب دستخط کرنے کا وقت آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ یہ تحریر فرما رہے تھے، تو نیچے لکھا کہ یہ معاہدہ سہیل بن عمرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. یا ان کا نام مجھے سہیل یقیناً علم ہے، لیکن لاسٹ نیم ہو سکتا ہے ان کا وہ، لیکن سہیل اور رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. تو اس پر سہیل نے کہا کہ یہ تو آپ کا یقین ہے اور آپ کا ایمان ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، ہم تو نہیں مانتے. تو اس پر یہ بھی ایک تکلیف دہ امر تھا مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن دوبارہ پھر وہی بات ہے کہ امن کو ترجیح دیتے ہوئے ہر قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط جو ہے وہ منظور فرمائی، اور اس کے اوپر بھی آپ آمادہ ہو گئے کہ بے شک آپ کا نام رسول اللہ محمد کے بعد وہ کاٹ دیا جائے. چنانچہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے اس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ایسے کر سکیں. آپ کا ایمان اس قدر تھا کہ آپ یہ نہ کر سکے. تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ منا کر محمد ابن عبداللہ لکھا، تحریر فرمایا. تو اس طرح یہ معاہدہ جو ہے اس کی پھر 2 نقلیں کی گئیں، اور ہر جو ہے پارٹی ان کو دی گئی، ایک مسلمانوں کو اور ایک مکہ والوں کو بطور، اور یہ 10 سال کے لیے یہ معاہدہ تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اب سر یہیں پر ہم اپنے سر منوائیں گے، اور اس کے بعد قربانی یہیں پر کر کے ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے. اور اس پر تاریخ میں یہ محفوظ ہے کہ صحابہ جو تھے وہ اس قدر شاک کی حالت میں تھے، اس قدر حیران تھے کہ وہ ہلے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول 3 مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لائے. وہاں پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے اس بات کا اظہار فرمایا کہ اس طرح میں نے ان کو اپنے صحابہ کو حکم دیا. تو اس پر حضرت سلمہ کا یہ جواب تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس تشریف لے جائیں، اور کسی کو کچھ کہنے کی نہ کچھ فرمائیں، اور آپ بذات خود اپنا سر منڈوالے والے کو بلائیں، سر منڈوائیں، اور پھر آپ قربانی کریں، اور دیکھیں آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی ازواج کی جو رائے ہے اس کو بھی قبول فرماتے تھے. تو یہ جو اسلام پر
بعض اوقات الزام لگاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق کو نہیں پہچانتا، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کا جو مشورہ تھا اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ پے در پے اپنے جوش میں آ کر انہوں نے بھی بین ہی وہی جو ہے عبادات یا وہ جو ریچولز تھے وہ ان کو ادا کیا اور سر منڈوائے اور پھر قربانی کی، اور اتنا یہ حالت تھی کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ شاید ہم غم میں ایک دوسرے کو قتل ہی نہ کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ اس قدر اس واقعے سے متاثر ہوئے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی حرکت کر دی جس کے بدلے میں بعد میں پوری زندگی اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے انتہا نیکا مال بجا لاتا رہا کہ خدا تعالیٰ مجھے اس حرکت سے معاف فرمائے۔ اور وہ یہ تھا کہ آپ نے رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ کیا ہم لوگ کیا آپ کو خدا تعالیٰ نے اس بات کی خبر نہیں دی کہ ہم مکہ میں آئیں گے اور طواف کریں گے؟ تو اس کے متعلق میں بیان ہی وہی حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ اس میں حضرت عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سچائی پر اور وہ یعنی مشرکین مکہ باطل پر نہیں ہیں؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا ہمارے مقتولین جنتی اور ان کے مقتولین دوزخی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے دین کے معاملے میں کمزوری دکھائی گئی، یعنی جنگ نہیں کی جا رہی اور ایسی شرائط پر صلح کی جا رہی ہے جس میں مشرکین کی طرف سے ہم پر ناجائز دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ہم واپس جا رہے ہیں اور اللہ نے ہمارے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ بس اس پر حضرت عمر ناراض ہو کر اور ناراضگی کی حالت میں واپس چلے گئے۔ حضرت عمر کو پوری زندگی اس بات کی تکلیف رہی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی واقعہ ہے کہ جہاں پر بظاہر ایک رسوائی کی حالت تھی مسلمانوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوشخبری دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفتح میں، اور یہ پہلی آیت ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یقیناً ہم نے تجھے ایک کھلی فتح سے نوازا ہے۔ اور یہ اسی موقع پر یہ سورہ فتح 48ویں سورہ ہے قرآن کریم کی۔ اس میں کیسے غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ تو ایک بہت کھلی فتح ہے جو بظاہر تم سمجھ رہے ہو کہ شکست ہے یا رسوائی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ آئندہ 3 سال میں، کیونکہ مسلمانوں کو کوئی پریشانی اپنی دفاع کی نہیں تھی، اپنے بچاؤ کی نہیں تھی، اور صحابہ نے وہ تمام جو ذرائع تھے ان کو تبلیغ اسلام میں صرف کیا اور ان جگہوں پر گئے جہاں پر پہلے نہیں پہنچ سکتے تھے بلا کسی خوف و خطر، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 3 سالوں کے اندر عرب کے اکثریت جو تھی وہ اسلام لے آئی۔ اور پھر 3 سال کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے جو حلیف تھے انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے معاہدے کو انہوں نے خود ہی توڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کجا ایک طرف صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ تھے، اور 3 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ شامل ہوئے جب فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف لے گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ رویا سچ کر دکھایا، جیسے کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ یقیناً خدا تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رویا دکھائی تھی اسے سچ کر دکھایا کہ تم ضرور مسجد حرام میں امن کی حالت میں داخل ہوگے، اپنے سر منڈاتے ہوئے اور تراشتے ہوئے اور کسی سے نہ ڈرتے ہوئے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، کہ تم وہ نہیں جانتے جو خدا تعالیٰ جانتا تھا۔ تو اس سے ہم اپنے جو اصل بحث جہاں سے شروع ہوئی تھی اس کی طرف آتے ہیں کہ بظاہر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا دکھائی گئی تھی اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا تھا کہ وہ اسی سال ہوگی، اور اس کے
نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اختیار فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجتہادی غلطی کروانے میں یہ تھی کہ اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ تحریر پایا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں فتح مکہ کی جو ہے وہ ضمانت اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ فرمائی، اور چند ہی سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے وہ جگہ جو ہے وہ مطہر کر دی، پاک کر دی، اور بتوں سے خالی کر دی۔ تو یہ اس کی تھوڑی وضاحت تھی۔ جزاک اللہ ربی صاحب، جیسا کہ خاک سار پہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ جب بھی کوئی پیش گوئی ہوتی ہے، خاص طور پر ایسی پیش گوئی جس میں کچھ شرائط شامل ہوں، تو اس کے لیے ہمیں جو ان سے خاص طور پر جو وعیدگی ہو یا اس طرح کے کسی معاملے کی ہو یا ایک عام پیش گوئی بھی ہو، تو اس کو اس وقت تک ہم جو ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک اللہ ہمیں مکمل چیز ہمارے سامنے نہ رکھ دے۔ اور اللہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے جو پیارے ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہمارے سامنے یہ پیشکش کرتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ہر آدمی جو کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے اس کی سمجھ میں وہ پیشگوئی نہیں آ سکتی جب تک کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ ہمیں اس چیز کو نہ پہنچائے، اس کی تفصیل نہ پہنچائے۔ تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو ہے وہ مختلف پیشگوئیوں کی تفصیل پہنچائی ہے اپنے طریقے سے، اپنے سنت سے، اسی طریقے سے ہمارے سامنے مسیح محمدی اور مہدی محمدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بھی مختلف پیشگوئیوں کے سلسلے میں اور اس سے متعلق مختلف معلومات ہم تک پہنچائی ہیں، اور اس کا طریقہ جو وہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس لیے میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی بھی بات سنیں کسی بھی بندے سے، چاہے وہ کوئی بھی عالم ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس طریقے کے اوپر چلیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں وہ چیزیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے باہر نکل کر کوئی بھی بات کام کیا جائے گا تو وہ اسلام نہیں رہتا، وہ ہماری اپنی مرضی کا ہوتا ہے، اور اس میں اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ ہر کسی سے ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کو کوئی پیشگوئی سنائے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، مہدی موعود اور مسیح موعود سے متعلق، یا ان کی کوئی پیشگوئی سنائی جائے، تو پھر اس کو اسی طریقے پر پرکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر آپ اس طریقے کے بجائے کسی بھی اور طریقے پر پرکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سے باہر نکل جائیں گے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کے مطابق دین کو اس کے مطابق سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ دین کے اندر صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر جو بھی آپ کو سنا دی جائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ دین سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ اس دین میں سنی سنائی باتوں کے اوپر ایمان نہیں ہوتا، بلکہ دیکھی والی باتوں پر ایمان ہوتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا اور صرف کانوں سے سننا کافی نہیں ہوتا۔ پروگرام کا وقت ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام جو ہے یہ اس میں ہم پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں، اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا میسج ریکارڈ کر کے یا ٹائپ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔